السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سب کو سچ بتا دو، تو کیوں یہ ڈرامہ کر رہی ہو کہ سب نارمل ہے؟ تمہارے مام ڈیڈ واپس جا رہے ہیں، تم بھی کیوں نہیں چلی جاتی ان کے ساتھ؟ وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تھے۔ کبیر کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ جنت اور سمر کو ساتھ دیکھ کر وہ غصے سے عائشہ کو بولا، جس پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو عائشہ، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ مجھے تم سے کوئی شکایت ہے۔ غلطی میری ہی ہے جو تم سے شادی کی، لیکن پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میری مشکلیں مت بڑھاؤ۔ میں جنت سے پیار کرتا ہوں، اور اگر چاہوں تو بھی کبھی تم سے پیار نہیں کر سکتا۔ ہماری شادی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی خوش نہیں رہ پائے گا کبھی بھی۔ میں چاہوں تو خود بھی سب کو جا کر یہ کہہ سکتا ہوں، اس ناٹک کو پل میں ختم کر سکتا ہوں، لیکن اس سے بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ سالوں تک جو فاصلے تھے، نہ اب اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوگا۔ لیکن اگر تم اپنے بھائی کو اچھے سے سمجھاؤ کہ وہ جنت کو طلاق دے دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ عائشہ، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، یہی سوچیں گے سب کہ جو ہو رہا ہے ہم سب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ زبردستی کرنے والے پیرنٹس نہیں ہیں ہمارے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ پلیز میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری بات مان لو۔ وہ غصہ کنٹرول کر کے اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے بولا۔ عائشہ کو ناراض کر کے وہ اپنی مشکل نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ جھوٹ ہے کہ اس میں سب کی مرضی اور خوشی شامل ہے۔ یہ صرف آپ چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسے سب کی مرضی بتا رہے ہیں۔ میں بتاتی ہوں سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جنت سمر سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ سچ یہ ہے کہ سمر جنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور سچ یہ بھی ہے کہ میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہماری مرضی اور یہ ہمارا سچ ہے۔ آپ کا سچ صرف آپ کا جنون ہے جو آپ کو کچھ اور دیکھنے نہیں دے رہا، اور آپ جب اتنے ہی اندھے ہو چکے ہیں اس جنون میں تو توڑ دیجئے اس عہد کو بھی۔ کیوں کسی کا خیال کر رہے ہیں؟ جا کر بتا دیجئے سب کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر پھر سے آپ کی امی اپنی بہن سے دور ہو جائے گی؟ تو کیا ہوا اگر آپ کی نانی پھر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی؟ تو کیا ہوا جو ایک بار پھر آپ کے ابو کی دوستی ایک کہانی بن کے رہ جائے گی؟ آپ کا جنون تو آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے نا، پھر کیوں پرواہ کر رہے ہیں؟ سب کی جا کر اعلان کر دیجئے کہ آپ کے لیے آپ کی یہ ایک طرفہ محبت کے علاوہ اور کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ عائشہ نے اطمینان سے کہا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے کبیر کی بات کا جواب دیا تھا، اور ایسا جواب جس کی کبیر کو ہرگز امید نہیں تھی۔ میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں، اور تم مجھے سخت ہونے پر مجبور کر رہی ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ کچھ وقت میں جنت کو بھول جاؤں گا اور تمہیں اپنا لوں گا، تو یاد رکھو وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں کبھی تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ میں صرف جنت سے پیار کرتا ہوں۔ چاہو تو آزما کر دیکھ لو، مہینے، سال یا صدیاں، لیکن میرے جذبات کبھی نہیں بدلیں گے۔ میں جنت کو سمر سے الگ کر کے ہی رہوں گا، اور ہاں، میں چاہوں تو ابھی جا کر سب کو بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیکن یہاں سوال میرے امی ابو کا ہے، اس لیے میں چپ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ وہ اس کی بات پر غصہ ہوتے ہوئے بولا، اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے بھگا لی، صاف جتاتے ہوئے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہیں لے جانا ہے
یا نہیں؟ وہ افسوس بری نظر سے اسے جاتے دیکھتے ہوئے واپس پلٹ کر اندر جانے لگی۔ جب اس نے اپنے پیچھے سمر کو دیکھا تو جلدی سے مسکرا کر آگے بڑھی تاکہ اس پر کچھ زہر نہ ہو جائے۔ سیم یعنی سمر وہ کبیر کو کسی کام سے باہر جانا تھا، اس لیے وہ جلدی میں نکل گئے ہیں۔ بس مجھ سے کچھ بھی جھوٹ مت بولو، میں نے سب سن لیا ہے جو کبیر نے کہا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ کبیر اور عائشہ کو روکنے کے ارادے سے باہر آیا تھا، اور جب اس نے کبیر کو عائشہ سے غصے میں بات کرتے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے ان کے بیچ آ کر بول نہیں سکا، اس کا کیونکہ اسے بہت بڑا شاک لگا تھا کبیر کا یہ روپ دیکھ کر۔ اس نے بڑھ کر عائشہ کو گلے لگا لیا۔ آئی کانٹ بلیو کہ وہ اتنا سیلفش ہے، اس نے دھوکہ دیا تم کو۔ اگر وہ جنت سے ہی پیار کرتا تھا تو تم سے شادی کیوں کی اس نے؟ بٹ ڈونٹ وری، میں اسے تم کو اور ہرٹ نہیں کرنے دوں گا۔ جا کر کہہ دوں اسے کہ سمر جنت کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سنجیدگی اور دکھ سے بولا۔ عائشہ اس کی بات سن کر فوراً پیچھے ہوئی۔ نہیں سیم، تم ایسا نہیں کرو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم جنت سے الگ ہونے کی بات نہیں کرو گے۔ لیکن کیوں؟ کبیر یہی تو چاہتا ہے نا، اسی لیے تمہیں ایسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ چھوڑ دو کبیر کو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے عائشہ، اور جنت میرے لیے تمہاری لائف سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ کبیر نے سب کے سامنے بول دیا تو پرابلم ہو جائے گی۔ اچھا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہو جائے۔ مام ڈیڈ کو میں سمجھا دوں گا۔ نہیں سیم، تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ میں چاہتی ہی نہیں ایسا ہو۔ میں کبیر سے الگ نہیں ہونا چاہتی، میں یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی سیم۔ میں کبیر کا دل بدل کر اسے اپنا بنانا چاہتی ہوں، ایک کوشش کرنا چاہتی ہوں اپنی قسمت آزمانے کی۔ لیکن اگر تم نے جنت کو چھوڑ دیا تو کبیر کو نہیں روک پاؤں گی میں۔ عائشہ اس کا ہاتھ تھام کر منت برے لہجے میں بولی، لیکن وہ تمہاری لائف کے ساتھ کھیل رہا ہے، تمہیں انسلٹ کر رہا ہے، تمہیں ہرٹ کر رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ تم کیوں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ سمر حیرانی سے بولا۔ تم نہیں سمجھتے سیم، بس مجھ سے ایک پرامس کرو کہ تم کبیر کو اس کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دو گے۔ وہ تمہیں اور جنت کو الگ کرنا چاہتا ہے، تم ایسا کبھی نہیں ہونے دو گے، پرامس می۔ وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی۔ سمر اس کے خالی ہاتھ کو دیکھتا رہا، وہ کیسے اپنی بہن کو ایسے شخص کے لیے خوار ہوتے دیکھتا جس کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، جو صاف اس کے سامنے کسی اور کی محبت کا اظہار اور اس کی بہن کی انسلٹ کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ حرکت کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میری کوششیں، میری محنت، میرا یقین کسی کام کا نہیں ہوگا اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ تمہارا ایک قدم بہت کچھ غلط کر دے گا سیم۔ مجھے میرے بھائی کا ساتھ چاہیے۔ اسے خاموش دیکھ کر پر امید لہجے میں بولی۔ سمر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تو وہ مسکرا دی۔ وہ اسی لیے اندر آ گیا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح کر رہا تھا یا غلط، لیکن وہ اپنی بہن کو کسی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود جنت سے کہہ چکا تھا کہ اسے آزاد کر دے گا، لیکن اب عائشہ کی لائف سے ضروری کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جانے کیوں ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا جنت بھی کبیر کو پسند کرتی ہے، اور کیا اس کی شادی سے ناراضگی کی وجہ میں کبیر شامل ہے۔ ڈیڈ، کھانے کے درمیان سمر نے پہلی بار کچھ بولا تھا۔ اس کی آواز پر ساحر کے ساتھ عائشہ اور جنت نے بھی سمر کو دیکھا۔ آپ دونوں کی بجائے میں اور جنت لندن چلے جائیں؟ تو وہ رک کر بولا۔ کیوں؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ جنت بھی بہت حیران ہوئی۔ کیوں کہ پہلے تو کوئی اور ہی پلان بنا چکا تھا، پھر اب اچانک
آپ لوگ اتنے ٹائم بعد جہاں آئے ہو اور اتنی جلدی چلے جاؤ گے تو نانی ماموں کو بھی اچھا نہیں لگے گا، کچھ ٹائم تو اور رہنا چاہیے نا آپ کو، اور وہاں بھی ڈیڈ بیزی ہی رہتے ہیں، آپ کو تو ٹائم ہی نہیں دیتے، جہاں کچھ ٹائم ہے آپ کے پاس انجوائے کر لو نا۔ وہ کیسے بتاتا کہ عائشہ کی مدد کا اس سے بہتر آئیڈیا کوئی اور نہیں تھا۔ کبیر سے جنت کو بہت دور لے جانا، اور آفس سحر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آفس کا کام میں سنبھال لوں گا نا ڈیڈ، کیسی باتیں کر رہے ہو سمر، تم کیسے سب کام سنبھالو گے؟ عائشہ نے فوراً کہا، آپ لوگ جہاں آئے تھے تو پیچھے سے میں نے سارا کام سنبھالا تھا نا مام، اب تو مجھے کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، اور پھر ادیتیہ انکل بھی تو ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، میں مینج کر لوں گا پکا۔ اور جنت نے لندن دیکھا نہیں ہے، اس کو بھی اچھا لگے گا، اس نے جنت کا بھی سہارا لیا کہ انکار کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں پکنک کر لو اور صبح ہی نکلنا ہوگا، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ عائشہ اس کی بات پر حیران ہوئی لیکن کچھ بھی بولی۔ تھینک یو ڈیڈ، سمر کو خوشی ہوئی اس کے ہاں کہنے پر۔ ساحر تم نے کیوں ہاں کہا اسے؟ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ عائشہ نے ساحر سے پوچھا، عائشہ ٹھیک ہے، اگر وہ جانا چاہتا ہے نا تو جانے دو نا، ابھی شادی ہوئی ہے اس کی، کہاں اسے کام میں الجھا رہے ہو، اور اس کی پڑھائی کام پر دھیان دے گا تو کالج کیسے جائے گا؟ عائشہ نے اپنی فکر کی وجہ بتائی۔ عائشہ وہ بچہ نہیں ہے، اس نے کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا، اور کیا تمہارا دل نہیں کر رہا کہ ہم کچھ اور وقت جہاں گزاریں؟ وہاں کام میں واقعی کتنا ٹائم برباد ہو گیا کہ تمہارے ساتھ وقت گزار ہی نہیں پایا ڈھنگ سے۔ اب جب موقع مل رہا ہے تو کیوں اس سے انکار کرنا چاہتی ہو؟ سحر نے عائشہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں بس ان دونوں کے لیے ہی کہہ رہی تھی، ابھی شادی ہوئی ہے، دونوں ڈھنگ سے جانتے تک نہیں تھے ایک دوسرے کو، اور اب اگر سمر کام میں بیزی ہو گیا تو جنت کو ٹائم کیسے دے پائے گا؟ تم فضول سوچ کر پریشان ہو رہی ہو، بلکہ یہ اچھا ہے، ان دونوں کے لیے وہاں کوئی تیسرا ہوگا ہی نہیں، دونوں کے علاوہ، تب تو وہ ایک دوسرے سے ہی بات کریں گے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور عائشہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ تم نے تو کہا تھا کہ پپو کے جانے کے بعد تم سب سے بات کرنے والے ہو، پھر اچانک یہ انہیں روک کر ہمارے لندن جانے کی بات کیوں سوجی تمہیں؟ جنت نے کمرے میں آتے ہی سمر سے پوچھا۔ دوپہر سے اس نے سمر کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، اور اسے یہی لگا کہ وہ اس کے سپرے والی بات پر اب تک غصے ہے۔ جنت تمہیں یاد ہے اس دن میں نے چیلنج جیتا تھا، تب تم نے کہا تھا کہ میں جو کہوں گا وہ تم کرو گی، سمر نے سنجیدگی سے کہا۔ جنت نے سر اس بات میں ہلا دیا، تو اب تمہیں میرے ساتھ لندن چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جنت بغیر کوئی اعتراض کیے اس کی بات مانتے ہوئے کہا، اور دوسرا بیگ نکال کر اپنے کپڑے اس میں رکھنے لگی۔ مجھے دو، سمر نے اس کے ہاتھ سے ہینگر لے کر خود اس کے کپڑے طے کر کے بیگ میں سلیقے سے رکھنے لگا۔ جنت کپڑے نکال کر اسے دیتی رہی اور وہ طے کر کے رکھتا رہا۔ جنت کو اس کی خاموشی اور سنجیدگی جانے کیوں بری لگ رہی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ دیکھیے ایک بہن کا کتنا دکھ ہوتا ہے بھائی کے دل میں، کتنا درد ہو رہا ہوگا سمر کو۔ ایک زہری اس کا حلیہ ہوگا جس سے وہ لوگوں کا سامنا کر رہا ہوگا، ایک اندرونی ہوگا جس سے عائشہ اور سمر کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ دوستو، واقعی یہ بات ہے کہ انسان سارے غم تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی بہن کا غم خدا کسی کو نہ دے۔ جب بہنوں کا غم آتا ہے، انسان اگر صحیح معنی میں انسان ہو، درد دل رکھتا ہو، تو اس کا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیا عائشہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوگی بھی یا نہیں، اور سمر اور جنت
دور جانے سے، کبیر سے دور جانے سے، ان سے رابطہ کاٹنے سے کیا ثمر جنت کا دل جیت پائے گا یا نہیں، اور پیچھے سے عائشہ جو ہے وہ کبیر کا دل جیت سکے گی یا نہیں، کیا ہوگا آگے، اور کبیر کا ری ایکشن، یہ سب دیکھ کر کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اب ہمیں اجازت دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ناول بڑا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔